ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ صاحب. تھینک یو ویری مچ صاحب فار جوائننگ آور پروگرام. سر، سخت ترین ٹریفک قوانین کا نفاذ کا اعلان کر دیا ہے. شاید پہلے بھی یہ کیا گیا تھا. پہلے اور اب کی قوانین میں کیا فرق ہے، یہ بتا دیں پہلے. دیکھیں، لاسٹ ٹائم جو میں نے آپ کے توسط سے میڈیا میں لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم جو ہے بالکل ایمرجنٹ بیسس کے اوپر بالکل ری ویمپ کر رہے ہیں اپنے سسٹم کو. جس طرح سے سسٹم مینولی چل رہا تھا وہ بالکل اس بات کا متحمل نہیں تھا کہ کراچی جو 2.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی اور تقریباً 1 کروڑ کے قریب گاڑیوں پر مشتمل ہے، اس کو مینولی 5,000 بندے بالکل بھی مینج نہیں کر پا رہے تھے. تو ہم نے پھر اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پیپر لیس اور فیس لیس ای ٹکٹ سسٹم وہ ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے. انشاءاللہ اسی مہینے کی اینڈ تک ہمارے جو ٹکٹس ہیں، خاص طور پہ جو ہم نے کچھ ایریاز سلیکٹ کیے ہیں اس پر لوگوں کو وائلیشن پر بھیجے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہمارے سگنلنگ سسٹم ہے اس کے اندر بھی امپروومنٹ لے کر آ رہے ہیں. اور جو بڑی گاڑیاں ہیں، خاص طور پہ ڈمپرز، ٹینکرز، ٹریلرز، بسز، ٹرکس، ان میں ہم نے بہت ہی تیزی کے ساتھ ٹریکرز کا جو ہے نا مانیٹرنگ شروع کر دی ہے. تقریباً 7,000 کے قریب گاڑیوں نے اپنے ٹریکرز لگوا لیے ہیں، ان کا کنٹرول ہمیں دے دیا ہے. تقریباً یہ 25,000 کے قریب اس طرح کی گاڑیاں ہیں جو مجھے امید ہے کہ ہم جس اسپیڈ سے اس پر کام کر رہے ہیں کہ بائی دا اینڈ آف دس منتھ we will be having about 80% or more heavy vehicles جن کا کنٹرول ہمارے پاس ہوگا. تو اس پر بھی ان کو مانیٹر کریں گے. اسپیڈ اگر وہ اوور اسپیڈ کریں گے تو ان کو آٹومیٹیکلی سسٹم بیسڈ چلاننگ سسٹم ہوگا. تو آہستہ آہستہ جو روڈ کے اوپر پولیس آفیسرز گاڑیوں کو روک کر ٹکٹ ایشو کر رہے تھے. شاہ صاحب ایک چیز بتائیے گا، آپ نے کہا کہ بڑی گاڑیوں میں ڈیش کیم ہوں گے اور دیگر آپ نے چیزیں بتائیں، لیکن آپ نے یہ بھی چیز کہی تھی کہ کوشش یہ ہوگی کہ گاڑی جو بڑی گاڑیاں ہیں اس میں کچھ ایسے سائڈوں پہ سیف گارڈ لگائے جائیں کہ کوئی بائک سوار آ کر اس کے نیچے کچلا نہ جائے. تو ہم اگر آبزرو کریں تو ہمیں ایسا دکھ نہیں رہا سڑکوں پہ، عام مشاہدے میں یہ چیز نہیں آ رہی ہے. دیکھیں، ہمارے پاس جو باڈی میکرز ہیں کراچی کے اندر ان کی تعداد ہارڈلی 50 اور 60 کے درمیان ہے، اور وہ سارے کے سارے بکڈ ہیں. میرے پاس یہی شکایتیں آ رہی ہیں. اب چونکہ وہ کیپیسٹی ایشو تھا، پہلے کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی. اب ہماری سختی ان کے اوپر ہے، چلاننگ ہو رہی ہے ان کی، تو وہ کیو اپ ہو گئے ہوئے ہیں. تو اس وقت بھی تقریباً سارے باڈی میکرز کے اوپر ایک گاڑی کو تقریباً 7 سے 10 دن لگتے ہیں اپنے سیف گارڈز لگوانے میں اور اس کو جو ہے نا بلڈ ان کرنے میں. تو آپ اندازہ لگا لیں، اگر 20 سے 25,000 گاڑیاں روڈ پہ چل رہی ہیں اور اگر ہم سیفلی کہیں کہ 80% کو یہ نہیں ہے آلریڈی سہولت، اور اس کو لگنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. کتنا ٹائم لگے گا؟ کوئی ٹائم فریم آپ بتا دیں کہ بھئی یہ ٹائم ہے، اس ٹائم تک ہم تمام گاڑیوں کو ایکوپ کر دیں. 3 مہینے انشاءاللہ 3 مہینوں سے اوپر نہیں جائے گا. ہم ڈیلی مانیٹرنگ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی مہینے کے بعد فگرز لے رہے ہیں. یہ ڈیلی بیسس پر ہم فگرز اپڈیٹ کر رہے ہیں. شاہ صاحب، ابھی جو نئے قوانین جو انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 5,000 سے 5 لاکھ تک جرمانے عائد کیے جائیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کراچی کے عوام میں اتنی سخت ہے کہ اتنے بھاری جرمانے برداشت کریے جائیں ان سے؟ اور اگر یہ بھاری جرمانے عوام نہیں برداشت کر پاتے، نہیں پے کر پاتے، تو پھر کیا پالیسی ہوگی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، جرمانہ تو کوئی بھی خوشی سے نہیں دیتا، تھوڑا ہو یا بہت ہو. یہ یقیناً کوئی نہ کوئی وائلیشن کرتا ہے تو اس پر دینا پڑتا ہے. تو اگر کوئی سٹیزنز یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے وائلیشن نہیں کرنی، تو جرمانہ جتنا بھی ہو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور پھر جرمانے کیوں رکھے جاتے ہیں دنیا میں؟ وہ ڈیٹرنس کریٹ کرنے کے لیے رکھے جاتے ہیں. اگر آپ 400، 500، 1000 اور 1200 ابھی اس وقت یعنی کہ ہمارے جرمانے ہیں وہ یہی ہیں. 500 پہ ہیلمٹ کا، ٹینٹڈ گلاسز 1200 روپیہ، اوور اسپیڈنگ 1000 روپیہ. تو دے آر ناٹ ایکچولی ڈیٹرنگ دا پیپل. تو ہم نے جو ہے نا انٹرنیشنل اسٹڈی کیا ہے فائن سسٹم کو، اور وہ ایکچولی ڈیزائن ہی ان افورڈیبلٹی پر ہوتے ہیں تاکہ لوگ سوچیں ہی نہ کہ ہم یہ کام کریں. فار ایگزامپل ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، روڈوں پر پولیس کر کے تھک گئی ہے، یہ کالے شیشے اتارنا، نیلی بتیاں ہٹانا، فینسی نمبر پلیٹس، بوٹرز، سائرنز. لیکن اس کا چونکہ جرمانہ 1200 ہے تو لوگ افورڈ کر رہے ہیں، جاتے ہیں آگے سے اور پھر نہیں لگوا لیتے ہیں. تو اب اس کا ہم نے جرمانہ 1 لاکھ رکھا ہے، اور جو لوگ یہ بیچ رہے ہیں اس کا جرمانہ 5 لاکھ روپیہ ہے. لیکن جو آن لائن سروس ہے
آن لائن سروس ہے، ظاہر ہے کیا ان کو ایک ہی بار جرمانہ ہوگا؟ لیٹ سے کہ ان کے ٹنٹڈ انہوں نے گلاس لگائے ہوئے ہیں، یا انہیں بار بار جرمانہ ہوگا؟ اور اس جرمانے کی آڑ میں یہ تو نہیں ہوگا کہ لوگوں سے پھر وصولیاں کی جائیں گی، ان سے پیسے لیے جائیں گے، اور ظاہر ایک نیا کرپشن کا سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ تو احتساب تو دونوں طرف ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ سسٹم کے تھرو چلان ہوں گے اور گھروں پر جائیں گے، اس میں فیس لیس، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس طرح کے جتنے بھی نئے ریجیم کے چلانز ہوں گے وہ تھرو ایویڈنس ہوں گے، کیمرے کے اوپر تصویر ہوگی آپ کی، اور پھر آپ کو وہ بھیجے جائیں گے۔ ایک تو بات یہ، دوسرا یہ ہے کہ جرمانے، دیکھیں اگر آپ وائلیشن گھڑی گھڑی کریں گے تو آپ کو گھڑی گھڑی وائلیشن پہ جرمانہ ہوگا۔ یہ تو آپ نے جو ہے نا خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ویدر یو ہیو ٹو بی اے لا ابائڈنگ ریسپانسبل سٹیزن اور لا وائلیٹر۔ شاہ صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل چنگچی رکشوں میں بھی دروازے لگائے جا رہے ہیں، تو یہ بھی آپ لوگوں کے اقدامات ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں یہ جو ہے نا رائٹ سائڈ سے لوگ اترتے ہیں تو وہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے کسی بھی گاڑی کا، اگر دائیں طرف سے آپ اتریں گے تو وہ اوور ٹیکنگ اور جو روڈز ہوتے ہیں اور اس طرح کے ایکسیڈنٹ ہم نے KRAD ٹیم ہے ہماری، انہیں آئیڈینٹیفائی کر کے دیا کہ اگر ان کے دائیں طرف سے آپ دروازہ پرماننٹلی بند کر دیں گے تو پھر ایک تو روڈ پر کھڑے ہو کے ہر طرف سے سواری نہیں بٹھا سکیں گے، اور جب بھی کسی کو اتاریں گے تو وہ لیفٹ سائڈ سے اترے گا۔ تو یہ بھی ہم نے ان کو ٹائم فریم دیا ہے، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ اوور نائٹ کوئی اس طرح کا کیوس کریٹ کر دیں کہ لوگ پریشان ہو جائیں، تو وی آر گیون دیم ٹائم فریم، اور یہ 3 مہینے کا ٹائم فریم ہے، سب کے لیے ہے۔ آج کی اس انٹرویو کے توسط سے بھی میں یہی کہہ رہا ہوں، اور ہم نے ویسے بھی ان تک بات پہنچائی ہے، وچ از اے گڈ تھنگ، بیکاز جو ہماری سیفٹی ہے وہ فرسٹ ہے، نہ کہ سہولت۔ ابھی تک جو ٹریفک کے لیے نئے نئے رولز بنائے گئے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن بھی آپ کہہ رہے ہیں ظاہر ٹائم لگے گا پوری طریقے سے امپلیمنٹیشن میں، لیکن ابھی تک رزلٹ سامنے آیا ہے؟ کیا آپ کو ٹریفک میں کچھ بہتری نظر آئی ہے؟ جو ٹریفک رولز ہے یا حادثات جو ہو رہے تھے وہ کم ہوئے؟ کیا اسٹیٹس ہیں؟ دیکھیں اٹ ول ٹیک سم ٹائم، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سیف گارڈز سب گاڑیوں میں نہیں لگے ہیں، ان کو ٹائم لگے گا، 3 مہینے کم از کم لگ جائے گا، بلکہ میکسیمم 3 مہینے۔ اس کے علاوہ ٹریکرز آلموسٹ میں نے آپ کو بتایا کہ 1/3 گاڑیوں نے لگوا کے کنٹرول میں دے دیا ہے، تو اگر 1 مہینے میں 1/3 لگا سکتے ہیں تو باقی جو 2/3 ہے وہ بھی 1 مہینے یا 1.5 میں وہ بھی ہمیں مل جائے گا، تو کنٹرول ہمارا آ جائے گا اوور سپیڈنگ کے اوپر۔ تو پھر کیمرے لگ رہے ہیں گاڑیوں کے اندر جو کہ ان کے ڈرائیور کے بیہیویئر کو مانیٹر کریں گے۔ پھر ہمارے جو سبسٹنس ابیوز ہے، ڈوپ ٹیسٹ ہیں، ان کی SOP گراؤنڈ پہ آ گئی ہے، اسی ہفتے سے ہم ڈوپ ٹیسٹ شروع کر دیں گے ڈرائیورز کا۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ جو لوگ اگر واقعی نشہ کر کے گاڑی چلا رہے ہیں دے شوڈ ناٹ بی الاؤڈ، تو ہم سمپلی ان کے وہ چالان کریں گے، گرفتاریاں ہوں گی، یہ لوگ جیل میں جائیں گے، دے کین ناٹ پلے ود سیوک لائف، روڈ کے اوپر اس طرح سے گاڑیاں نہیں چلا سکتے۔ تو دیکھیں اس میں ٹائم تو لگے گا، لیکن میں اگر سرے دست بات کروں ایکسیڈنٹس کی پرسنٹیج کا، تو پچھلے 5 ماہ میں جو ہمارے کم سے کم ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں کسی 1 مہینے میں، وہ پچھلا مہینہ تھا۔ تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ کوئی ایک دم سے ان کسی وجوہات کی بنیاد پہ ہو گئے ہوں، لیکن اس کا امپیکٹ ضرور ہے، اور ہمیں یہ امید ہے کہ نیکسٹ فیو منتھ میں جب یہ سارے ہمارے پریکاشنز ان پلیس ہوں گے اور ہمارے جو کنٹرول میکنزم جو ہیں وہ بھی ان پلیس ہوں گے، تو یہ بالکل مارک آئے گی اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے DIG ٹریفک، اور زبردست طریقے سے ظاہر ہے کام تو ہو رہا ہے۔